اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال، کچھ اشعار اقبال کے میرے سامنے آئے ہیں، اور اقبال کا کلام جو ہے نا اقبال ہے، اقبال کا کلام بھی اقبال ہے، ٹھیک ہے، اور اقبال کے کلام میں کمال ہے۔ تو ہر شعر اتنا قیمتی ہوتا ہے اور اس میں ایسے خوبصورت مطالب ہوتے ہیں کہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو مختصر ہو، تو آئیے چلتے ہیں ان اشعار کی طرف۔ مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، یہ بھی زیادہ تر وائز کے بارے میں ہے، جو واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو یہ بھی وائز کے بارے میں زیادہ تر اس کا لب لباب ہے۔ مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ نظارے کی ہوس مراد محبوب حقیقی کو دیکھنے کی اگر شدید خواہش تجھ میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں اگر مجنوں نے اپنی محبوبہ لیلا کے عشق میں شہر چھوڑ کر صحرا میں ڈیرا جما لیا تھا، وہ پھرتا رہتا تھا، تو یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ لطف تو جب آتا ہے کہ وہ شہر کی طرح صحرا کو بھی ترک کر دیتا۔ پھر اگر اسے رب ذوالجلال کا جلوہ دیکھنے کی خواہش تھی تو پھر لیلا کے تصور سے بھی دستبرار ہونا ضروری تھا، وہ لیلا کو بھی چھوڑ دیتا۔ مراد یہ ہے کہ دنیاوی عشق کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے کہ عشق کی آرزو ہے تو اس خالق کے کائنات سے کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شاعر اقبال فرماتے ہیں کہ اصل جو عشق ہے وہ عشق حقیقی ہے، رب تک پہنچنا۔ جو دیکھیں، مجنوں اگر سوچتا کہ یہ لیلا کس نے پیدا کی ہے جس کے عشق میں میں مارے مارے پھر رہا ہوں، اور اس کے خزانے میں تو کئی لیلا موجود ہیں۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ جب یوسف مل گیا تھا زلیخا کو تو وہ 40 دن سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے۔ تو جب یوسف نے پوچھا کہ میں مل گیا ہوں اور تو نے کتنی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، دعائیں مانگی ہیں، رلتی رہی ہے میرے پیچھے، تو اس نے کہا اب مجھے حقیقی یوسف مل گیا ہے، مجھے رب مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ نے اس کو حکمت کا تحفہ عطا کیا تھا زلیخا کو، جب اس نے حقیقی توبہ کر لی تھی۔ تو شاعر بھی یہی کہتے ہیں کہ چھوڑنا ہے تو سب کچھ چھوڑ دو، مجنوں لیلا کو بھی چھوڑ دے تاکہ رب کو پالے۔ اور عشق حقیقی، شاعر کہتا ہے اصل جو عشق ہے وہ عشق حقیقی ہے جو رب سے ہو۔ دوسرا شعر، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ کمال ترک دنیا اور آخرت سے پوری طرح بے نیاز ہو جانا، عقبہ آخرت۔ شاعر اس شعر میں واعظ کو خطاب کرتے ہوئے یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ترک کے علائق ہی تیرا کمال ہے اور اسی حوالے سے تو دنیا کو چھوڑنے پر مصر ہے، تو پھر آخرت کے تصور کو بھی چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا تصور ذہن میں رکھ کر اللہ سے محبت کر کہ اپنی آخرت کی جو تمنائیں ہیں، مجھے جنت ملے، مجھے یہ ملے، مجھے وہ حوریں ملے، مجھے یہ ملے، یہ چھوڑ دے، بس اللہ ملے۔ اقبال کہتا ہے جب تو ترک کرنا چاہتا ہے، دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے تو دنیا کو چھوڑ، آخرت کو چھوڑ۔ جس طرح مولا علی نے کہا تھا نا کہ میں ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدت اہلا لعبادتک فعبدتک۔ میں تیری جنت اے اللہ جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ تاجرانہ عبادت ہے، اور میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا کیونکہ یہ غلامانہ عبادت ہے، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ بس اللہ کو پالے۔ تیسرا شعر، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کے سودا بھی چھوڑ دے۔ سودا چھوڑ دے، خیال چھوڑ دے، رستہ چھوڑ دے۔
یعنی خضر تجھے راہ دکھائے، اس بات کو چھوڑ دے۔ ہاں، تقلید، اندھی تقلید کرنا، کہ شاعر کہتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے، یہ تو خودکشی ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی خود ریسرچ کر، خود محنت کر، خود راستہ تلاش کر اور خدا تک پہنچ۔ ماند خامہ تیری زبان پر ہے حرف غیر، بیگانہ شے پہ نازش بے جا بھی چھوڑ دے۔ ماند خامہ قلم کی طرح، حرف غیر مراد غیر اللہ کی بات، بیگانہ غیر پرایا، شے چیز، نازش بے جا غلط قسم کا فخر۔ اس شعر میں اقبال قلم کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قلم سے علم و حکمت کی کیسی کیسی باتیں رقم ہوتی ہیں، لیکن یہ کمال دیکھا جائے تو قلم کا نہیں بلکہ اس لکھنے والے کا ہے، جو اس قلم کے ذریعے دانش و حکمت کے جواہر دکھاتا ہے۔ لہذا اگر انسان زندگی میں کمال چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے لیے جدوجہد کرے۔ دوسروں کے عمل کی تقلید، پھر اس پر فخر و مباحات تو بے معنی بات ہے۔ یہ رویہ کبھی بھی اپنانا نہیں چاہیے، اس عمل میں انسان سرخری حاصل کرتا ہے۔ لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں ہے تو تڑپتا بھی چھوڑ دے، تو تڑپنا بھی چھوڑ دے، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے۔ لطف کلام کیا، شاعر کہتے ہیں شاعری کا مذہب کیا ہے، مزہ کیا ہے، اگر دل میں درد نہ ہو، دل میں عشق نہ ہو، اور انسان، بسمل کا مطلب ہے زخمی، پرندہ، بسمل پرندہ اس کو کہتے ہیں جو جس کے پر کٹے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ کلام ویسے بات کرنے کا مزہ نہیں ہے کہ جب انسان کے اندر خلوص نہ ہو، عشق نہ ہو، درد نہ ہو، سچی محبت اور لگاؤ نہ ہو، تو ایسے باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور انسان اگر اندر سے زخمی نہیں تو پھر تڑپتا کیوں ہے، ایسے بہانے کرتا ہے، اور مگرمچھ کے آنسو وہ بہاتا ہے۔ اگر اس کے اندر خلوص نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا دل جو ہے کسی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں زخمی نہیں ہے، تو پھر وہ تڑپنا چھوڑ دے۔ انسان تڑپتا تو وہ ہے جس کو زخم لگے ہوئے ہو، ایسے تو وہ تڑپتا ہے کہ جو جھوٹ موٹ کی آنسو بہا رہا ہو اور زمانے کو دکھا رہا ہو۔ تیسرا، اگلا شعر، شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل، ٹھیک ہے، اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا میں قیام انسان کے لیے ایک عارضی حیثیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے، بالآخر چند روزہ زندگی کے بعد جب موت کو گلے ہی لگانا ہے تو پھر انسان شبنم کی پیروی کر کہ وہ چند لمحوں تک پھولوں پر آنسو بہا کر باغ سے اڑ جاتی ہے، یہ بھی طرز عمل اختیار کر لے اور اس چند روزہ زندگی کا جنون چھوڑ دے، بس اتنا رہے۔ جس طرح شبنم تھوڑے سے آنسو بہا کر چلی جاتی ہے، تو بھی اس دنیا میں ایک سرائکی قطع ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ چند روزہ نظر بہار ہیوی، این دنیا دے گلشن دی، دس خواب تو ود وی یاد ہیوی، کوئی گال اپنے بچپن دی، مت این شبا بچ آونجی، این چمن تے رت اجڑن دی، لوگ بھول پئی وی بد عملی دی، کر کوئی تجویز بچا دی۔ ماشاءاللہ، یہ سرائکی میں شاعر نے بہت خوبصورت کلام کہا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی بیان کی ہے اور آخرت کی فکر دلائی ہے، سوچ دلائی ہے نوجوانوں کو۔ تو نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ شاعر کہتے ہیں خدا کو یاد کر، آنسو بہا اور اس دنیا سے چلا جا۔ ہے عاشقی میں رسم اگر سب سے الگ سب سے بیٹھنا، ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ تو الگ تھلگ بیٹھتا ہے، ٹھیک، اگر تو بھی خدا کا عاشق ہے تو ہر چیز چھوڑ دے، بت خانہ چھوڑ دے، حرم چھوڑ دے، کلیسا چھوڑ دے، بس تو جہاں بیٹھا بیٹھ، رب کو یاد کر، رب کے ساتھ تیرا تعلق ہو، اس سے لو لگا لے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ ہاں، یہ کوئی سوداگری تو نہیں ہے، یہ کاروبار تو نہیں ہے، جزا سزا کے تصور کو چھوڑ دے، خدا کی عبادت ہے، خدا کی بندگی ہے،
تو خدا کا غلام ہے، بس اس میں اور کون سی بات ہے؟ جزا کی تمنا خواہش چھوڑ دے تو بے خبر ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل عبادت تو وہ ہوتی ہے جس میں جزا سزا کا انسان کو ڈر بھی نہ ہو، جس طرح جب میں نے مولا علی کی وہ روایت آپ کو سنائی، فرمان سنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ پاسبان چوکیدار حفاظت کرنے والا، یہ امر بڑی حد تک مناسب ہے کہ مسئلہ کوئی بھی ہو اس کو بروئے کار لانے کے عمل میں دل اور عقل کے مابین رابطہ برقرار رہے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی یہ بھی مناسب ہوتا ہے کہ عقل کے بجائے محض اس جذبے کے تحت کام کیا جائے جس کا تعلق محض دل سے ہو۔ جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پر مدار، شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے۔ نفس غیر، دوسرے کی ذات، کوئی دوسرا، مدار کے معنی انحصار، ایسی زندگی قطعی طور پر بے معنی ہوتی ہے جس کا انحصار دوسروں پر ہو۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، چونکہ شہرت کا تعلق بھی دوسروں کی امداد پرستی پر ہوتا ہے، اس لیے شہرت کی تمنا چھوڑ دیں، اپنے لیے راستہ خود ہی بنانا چاہیے۔ شوخی سی ہے سوال مقرر میں اے کلیم، شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ دے۔ سوال مقرر بار بار سوال کرنا، کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ، شرط رضا مراد خدا کی مرضی پر خوش رہنے کی شرط۔ حضرت موسیٰ نے جلوہ خداوندی کے لیے جو بار بار تقاضا کیا تو ان کا یہ عمل محض شوخی نہیں بلکہ سوء ادب کا مترادف تھا۔ خدا تعالیٰ کی رضا کا پاس تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ جو چاہے اس کے روبرو سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ رضم برضا ہی و تسلیم امرے، میں تیری رضا پر راضی ہوں اور تیرے حکم کے سامنے خم تسلیم سر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے بھی حجتاً جو ہے جس طرح پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ کی تھی کہ میں تجھے دیکھوں گا، تیرا جلوہ دیکھوں گا۔ واعظ ثبوت لائے جو میں کے جواز میں، اقبال کو جو ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے۔ واہ سبحان اللہ، آخری شعر ہے، توجہ سے سماعت فرمائے۔ ثبوت لانا، دل پیش کرنا، میں عشق کی شراب، یہ میں سے مراد شراب حقیقی ہے، ضد اصرار۔ غزل کے اس شعر سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہاں بھی حسب معمول اقبال واعظوں کے کردار سے بری طرح نالاں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اگر یہ شخص شراب نوشی کے جواز میں کوئی ثبوت بھی لے آئے تو میں اس کی مخالفت میں اس کو پینا ترک کر دوں گا، کیونکہ میں اس کی ضد ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اس کی ضد میں اس کو پینا چھوڑ دوں گا، یعنی شراب حقیقی۔ تو اقبال جو ایسے واعظ ہوتے تھے جو عمل نہیں کرتے تھے، بے عمل ہوتے تھے، لوگوں کو کہتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان میں درد نہیں ہے، ان میں خلوص نہیں ہے، وہ چرچا چاہتے ہیں، وہ شہرت چاہتے ہیں اور پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں، تو دنیا میں بلے بلے اور واہ واہ کرانا چاہتے ہیں، ان کے بہت خلاف ہے اقبال۔ اقبال چاہتا ہے کہ آپ کے اندر عشق حقیقی ہو، درد ہو، آپ بسمل ہوں، آپ زخمی ہوں، آپ تڑپیں خدا کے لیے اور ملت کے لیے کام کریں، دوسروں کے کام ہیں، محنت کریں، ٹھیک ہے، اور خود ہی پیدا کریں، اس لیے ان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔